السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مفتی رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل۔ ناظرین، جو ہی سال 2023 کا سورج طلوع ہوا، دنیا ترکی کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ 2023 مشہور زمانہ معاہدہ لوزان کے خاتمے کا سال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2023 کے آتے ہی پہلی جنگ عظیم میں شریک عالمی طاقتوں اور ترکی کے مابین طے پانے والا یہ معاہدہ لوزان آج ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو شاید حیرت ہو کہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے بدنام زمانہ معاہدے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو 10 اگست 1920 کو پیرس کے نواحی علاقے سیورس میں طے پایا تھا۔ یہ معاہدہ سیورے معاہدہ کہلاتا ہے اور یہ معاہدہ ترکی کے آخری عثمانی سلطان اور برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان اور روس کے درمیان طے پایا، جس نے عملاً خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور وسیع و عریض سلطنت عثمانیہ کا سلطان خلیفۃ المسلمین کے بجائے استنبول کا سلطان بن کر رہ گیا اور سلطنت کے 40 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ناظرین، بدنام زمانہ معاہدہ سیورے اصل میں کیا ہے اور امت مسلمہ آج بھی اس معاہدے کو منحوس کیوں سمجھتی ہے؟ 100 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اثرات ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو پا رہے؟ معاہدہ لوزان اور معاہدہ سیورے کے خاتمے کے بعد ترکی خلافت عثمانیہ کی جانب قدم بڑھا پائے گا یا نہیں؟ آج کے ترکی صدر طیب رجب ایردوان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ حیرت انگیز معلومات پر مبنی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور نئے دیکھنے والے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی نادر و نایاب معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ماہ جولائی سن 1923 میں جمہوریہ ترکی اور برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان کے مابین سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک تاریخی معاہدہ طے پایا تھا جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ معاہدہ لوزان کے تحت ترکی پر معاشی اور اقتصادی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ یہ معاہدہ غیر میعادی معاہدہ تھا، لیکن مشہور یہ ہوا کہ اس کی مدت 100 سال مقرر کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں ترکی پر جمی ہوئی ہیں۔ دنیا کے لوگ اس معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد ترکی کو خلافت عثمانیہ کی طرف پلٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ معاہدہ لوزان کا تعلق خلافت عثمانیہ کی تحلیل کے ساتھ تھا۔ جب یہ معاہدہ ہی باقی نہ رہا تو ترکی دوبارہ 1923 سے پہلے والی پوزیشن میں بحال ہو جائے گا، یعنی عظیم عثمانی سلطنت بحال ہو جائے گی۔ ترکی کے چھینے گئے علاقے دوبارہ واپس کیے جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر دنیا سلطنت عثمانیہ کو ابھرتا ہوا دیکھے گی اور امت مسلمہ ایک مستقل بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین، شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی معاہدہ لوزان کا تعلق سلطنت عثمانیہ سے بالکل بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ معاہدہ تو پہلے ہی غیر میعادی تھا، اس کے طے شدہ مدت کچھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس معاہدے کے اختتام پر عثمانی سلطنت بحال ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا عثمانی سلطنت کی تحلیل سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے سے پہلے ہی ایک ایسا معاہدہ طے پا چکا تھا جس نے عالمی طاقتوں کے سامنے ترکیہ کو بالکل ختم کر دیا تھا اور خلافت عثمانیہ کو تحلیل کر دیا تھا، اور وہی معاہدہ سیورے کہلاتا ہے۔ جبکہ معاہدہ لوزان تو جمہوریہ ترکی کے پہلے سیکولر حکمران مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 24 جولائی 1923 میں عالمی طاقتوں سے طے کیا تھا۔ معاہدہ سیورے ایک ایسا بدنام زمانہ معاہدہ تھا جس کے اثرات آج ایک صدی مکمل ہونے کے بعد بھی نظر آتے ہیں۔ 10 اگست 1920 کو اتحادی طاقتوں اور ایک عثمانی وفد کے مابین ایک امن معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے لیے پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ پیرس کے نواح میں ہونے والے اس معاہدے کو فوراً ہی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اتحادی طاقتوں کے اپنے الفاظ میں باسفورس کا مرد بیمار یعنی ترکی اب ختم ہونے والا تھا۔ 1918 تک پے در پے جنگوں سے بے حال سلطنت عثمانیہ کو ایک آخری اور مہلک دھچکا برداشت کرنا تھا جو سیورے تھا۔ گو کہ اس کا نفاذ نہیں ہوا،
لیکن معاہدہ سیورے کی گونج آج ایک صدی بعد بھی محسوس ہوتی ہے۔ سیورے ترکی میں بیرونی مداخلت اور یورپی ممالک کے دوہرے معیارات کی علامت بن گیا۔ معاہدہ سیورے کو سلطنت عثمانیہ کے لیے معاہدہ ورسائے کا ذرا کم مشہور ورژن سمجھا جاتا ہے۔ معاہدہ سیورے میں اتحادیوں اور ان کے بعد یونان اور آرمینیا کے مفادات کو ترجیح دی گئی۔ در حقیقت سیورے اس یونانی قوم پرستانہ منصوبے کی تکمیل تھی کہ جسے میگالی آئیڈیا کہا جاتا ہے، جو ترکی کو اس کے یورپی علاقے کے ساتھ ساتھ بحر ایجین اور بحیرہ اسود کے بیشتر علاقوں سے بھی محروم کرنا چاہتا ہے۔ معاہدہ سیورے ایک طویل اور تفصیلی دستاویز ہے جو 433 نکات پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد جنگ عظیم مکمل ہونے پر باقی رہ جانے والی عثمانی سرزمین کی تقسیم اور علیحدگی تھا۔ معاہدے نے مختلف معاملات کو سمیٹا، جن میں ترک علاقوں میں نئی ریاستوں کے قیام سے لے کر ریلوے بوگیوں جیسے معاملات پر بھی تفصیلاً بات کی گئی۔ سب سے مایوس کن تھا آرٹیکل 36 کے سیکشن 1 کا پارٹ 3، جو قسطنطنیہ یعنی استنبول کو ترک کنٹرول میں تو دیتا تھا، لیکن اس شرط پر کہ ترکی موجودہ معاہدے کی شرائط پر دیانتداری سے عمل کرے گا۔ اس کے بعد آرٹیکل 37 نے کمیشن آف دی سٹریٹ تشکیل کے لیے شرائط و ضوابط طے کیے۔ اس کمیشن میں یونان سمیت اتحادی طاقتیں شامل تھیں، جو در حقیقت ترکی کی آبنائے کو اپنے کنٹرول میں رکھتی۔ استنبول پر قبضہ ہو جانے کے بعد آرٹیکل 63 اور 122 کو ترک علاقوں کی تقسیم کے آرٹیکلز سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ قطع و برید اتحادی ممالک کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کی گئی۔ ترک علاقوں کو کاٹ کر ایک کرد ریاست بنائی جاتی، یونان ازمیر اور ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ جما لیتا اور آرمینیا ترکی کے مشرقی علاقوں کو اپنی ریاست میں شامل کر لیتا۔ معاہدے نے سلطان کی خلیفۃ المسلمین کی حیثیت کو بھی مزید کمزور کر دیا۔ آرٹیکل 139 کے مطابق سلطان اور خلیفہ کی رسائی استنبول حکومت کے گھٹتے ہوئے علاقوں سے بھی باہر نہ جا سکی۔ ساتھ ساتھ نیا اور طاقتور مالیاتی کمیشن بنایا گیا جو ترکی کے مالی معاملات اور اس کے وسائل پر قابو پا لیتا۔ ترکی کی مزاحمتی تحریک نے معاہدہ سیورس کو مسترد کر دیا۔ ترک پارلیمان جو اپریل 1920 میں تشکیل دی گئی تھی، اب قومی مزاحمت کی قیادت کر رہی تھی۔ 19 اگست سن 1920 کو اس پارلیمنٹ نے اس بدنام زمانہ معاہدے کو مسترد کر دیا اور اس پر دستخط کرنے والوں اور اس کے حامیوں کو غداری کا مرتکب قرار دیا۔ یہ قومی مزاحمتی تحریک کی کامیابی ہی تھی جس کی وجہ سے یورپی طاقتیں یا ان کے اتحادی اس معاہدے کو نافذ نہ کر سکے۔ یورپی طاقتوں کا یہ رویہ آج بھی ترکوں کے ذہن سے چپکا ہوا ہے۔ ترکی کے حوالے سے آج بھی یورپ میں یہی دوگلا رویہ نظر آتا ہے۔ ترک تاریخ کے اس نازک موقع نے بین الاقوامی سیاست میں ایک بنیادی اصول کی تصدیق کی کہ امن معاہدے میدان میں موجود حقائق کی بنیاد پر ترتیب پاتے ہیں۔ ترک جنگ آزادی نے اس حقائق کو میدان ہی میں تبدیل کیا، معاہدے سیورے کو منسوخ کرایا اور معاہدہ لوزان سے امن کا سفر شروع کیا۔ ناظرین، معاہدہ لوزان اور معاہدہ سیورے کے خاتمے پر صدر ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی کے اٹھتے ہوئے قدم اور ایک صدی پہلے اعلان جنگ آزادی کی وجہ سے اسے بدترین گراؤ کا سامنا ہے۔ اگر ہم ان محدود سرحدوں میں رہتے جو ہمارے لیے بنائی گئی تھیں، اگر ہم اطاعت سے انکار نہ کرتے یا اگر ہم عوام کے بجائے بڑی طاقتوں کی طرف متوجہ ہوتے تو ہمیں آج کسی رکاوٹ کا سامنا نہ ہوتا، لیکن اس صورت میں ہم اپنی قوم کو ضرور مایوس کرتے۔ ناظرین، ترکی کے جو عزائم ہیں وہ اب ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا ان عزائم کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں چند ہی مہینوں بعد کیا کچھ ہونے والا ہے اور دنیا کے نقشے پر کیا کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہیں۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشیل۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی نادر و نایاب معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان مفتی رضوان کو۔ اللہ نگہبان۔